بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا بازی اور غداری کیوں کی؟ کیا سارے ہی کوفی دغا باز اور غدار تھے یا ان کے اندر کچھ جاں نثار اور وفادار لوگ بھی موجود تھے جو صحیح معنوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے تھے؟ اور اگر ایسے لوگ موجود تھے تو پھر وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے میدان میں موجود کیوں نہ تھے؟ انہوں نے کیوں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کمسن بچوں کو یک اور تنہا چھوڑ دیا تھا؟ الکوفی لا یوفی، ابن الوقتون کی جماعت، بے وفا، عہد شکن وغیرہ وغیرہ وہ القابات ہیں جو خریدے گئے، منشیوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں کوفیوں کو دیے گئے، اور یہ سلسلہ ابتدا میں امویوں نے شروع کیا تھا، عباسیوں کے دور میں جاری رہا اور بعد کے ادوار میں اسی زمانے کی تصنیفات و تالیفات کے حوالے سے جاری رکھا گیا، حتیٰ کہ شیعہ عوام کے افواہ میں بھی رائج ہوا۔ واعظوں اور ذاکروں نیز شاعروں اور مداحوں نے بھی اسی سلسلے کی پیروی کی۔ اہل کوفہ جمل، صفین، نہروان کی جنگوں میں بہت سے قیمتی جنگجو گنوا چکے تھے۔ ان جنگوں سے نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ زیاد ابن ابیہ سانحہ کربلا سے 10 سال پہلے کوفہ کا والی بنا۔ یہ ابن زیاد کا باپ تھا۔ اپنے دور حکومت میں شیعان علی علیہ السلام کو اذیتیں دیں اور قتل عام کروایا۔ گزشتہ 10 سالوں سے لے کر کربلا ہونے تک، یعنی 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، کوفہ میں شیعان علی علیہ السلام کا بے دریغ قتل کیا گیا۔ بقول طبری، کربلا سے 10 سال پہلے تک، یعنی 50 ہجری تک، کوفہ میں 1 لاکھ شیعوں کو قتل کیا گیا۔ 50,000 شیعان علیان خراسان، شام اور دوسرے شہروں میں جلا وطن کیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ان کے انتقام کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، جس پر شیعان علی علیہ السلام کو مطعون کیا جاتا تھا۔ مطعون کرنا یعنی رسوا کرنا، طعنے دینا، تنزیہ یا توہین آمیز کلمات کہنا۔ سانحہ کربلا کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے خلاف تحریک جاری رہی۔ کوفہ میں چند ہی افراد رہ گئے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا فصل امام مانتے تھے۔ یہ غیر سیاسی شیعان علی تھے جو دل و جان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وفادار تھے اور ان کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتے تھے۔ کچھ افراد شیخین کو خلفاء مانتے تھے اور سیاسی شیعہ تھے۔ یہ فوجی اور جنگجو تھے، جہاں اقتدار ملتا تھا وہیں کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ یہی افراد تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلوا کر اقتدار کے مزے خود لوٹنے کا خواب دیکھ رہے تھے۔ کمزور عقائد، نظریاتی عقائد اور حاکم کے حکم کی اطاعت پر سر جھکا لیتے تھے۔ علامہ ابن المنذر اور ابن خلدون نے لکھا ہے کہ کوفہ میں 3 طبقات تھے: شیعان اموی، شیعان علی، اور ان میں شیعان علی 4000 سے زیادہ نہیں تھے۔ ان سب کو ابن زیاد نے قید کر دیا تھا۔ کوفہ چونکہ فوجی چھاؤنی تھی، فوجیوں میں بعض لشکر یزید میں مفاد کی خاطر شامل ہوئے تھے اور جہنمی قرار پائے، جبکہ کچھ فوجی انعام و اکرام کی خاطر حصہ بنے۔ بعض فوجیوں کو مذہبی جانبداری کی بجائے انعامات اور اقتدار سے غرض تھی۔ الغرض کوفہ مفاد پرستوں اور خود غرضوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن سبھی لوگ ایک جیسے نہ تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ان میں اہل بیت اطہار کے محب بھی تھے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کا عہد کرنے والوں نے عہد شکنی کیوں کی؟ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاکم کوفہ نے اپنے باپ کی طرح جبر و زیادتی سے اہل کوفہ کو فوج میں شمولیت پر مجبور کیا۔ کوفہ میں آنے والے کسی غیر کوفی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ فوج اور غیر کوفیوں کو کوفہ شہر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ جبر کی بنیاد پر ابن زیاد نے کوفہ کے جنگجو افراد کو کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان میں سے بیشتر فوجی بھاگ گئے تھے اور وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔
وہ روپوش ہو گئے تھے یا راستے سے ہی فرار ہو گئے تھے۔ 400 کوفی فوجی کربلا پہنچے اور ان میں سے بعض افراد جو 10 محرم کی ظہر تک سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی تعداد صرف 15 بتائی جاتی ہے۔ یہاں پر اس امر کی وضاحت کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ لشکر یزید کی تعداد 9 لاکھ بتائی جاتی ہے، جو کہ درست نہیں، بلکہ وہ 30,000 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں بڑی تعداد شام سے تھی۔ ابن زیاد کی پوری کوشش تھی کہ لوگ لشکر یزید کا زیادہ حصہ بنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے قبیلہ بنی اسد سے مدد مانگی، جس پر وہ سب تیار ہو گئے، مگر لشکر یزید کے سپہ سالار نے ایک لشکر بھیج کر انہیں کربلا نہ پہنچنے پر مجبور کیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب بعض کوفیوں نے کرفیو اور جبر کی چیرہ دستی کے باوجود خود کو کربلا تک پہنچایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر ابن زیاد کا جابرانہ کرفیو نہ ہوتا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی تعداد 163 سے بھی زیادہ ہوتی۔ امام ظاہری کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ کی دعوت دینے والے اکثر منافقین تھے۔ خط لکھنے کی ابتدا شیعان علی علیہ السلام نے ہی کی تھی، جو کہ دل و جان کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن جب یزید کو اور ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے خطوط کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اپنے آدمیوں سے بھی خطوط لکھوا کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تاکہ امام حسین علیہ السلام کوفہ آئیں اور ان سے جنگ کی جائے۔ ہر خط 1، 2 یا 4 افراد نے مل کر لکھے۔ طبری کے بقول خطوط کی تعداد 53 ہے۔ سعید ابن طاؤس نے خطوط کی تعداد 12,000 بیان کی ہے، لیکن محققین نے خطوط کی تعداد کے 150 ہونے کی حقیقت کو قریب ترین قرار دیا ہے۔ سبت بن جوزی نے ابن اسحاق سے بھی 150 خطوط کی روایت نقل کی ہے۔ یزید نے 700 کاتب اور مورخ خریدے ہوئے تھے۔ ابتدائی مورخین کی بڑی تعداد بنی امیہ، بنو عباس اور غیر شیعان علی سے ہے، اس لیے انہوں نے دربار کی خوشنودی اور تاریخی مغالطوں پر مبنی تاریخ میں اہل کوفہ کو مطعون کیا۔ انہیں غدار، دغاباز اور بے وفا نہ جانے کیا کیا لکھا۔ اس کی وجہ ان کا کوفہ سے عناد اور دشمنی بھی تھی، اور اتنا جھوٹ بولا گیا کہ کوفہ کی شجاعت اور خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بے وفا کہہ کر بدنام کر دیا گیا۔ بے وفائی ضرب المثل کی طرح کوفہ سے منسوب کر دی گئی۔ کوفہ سے بے وفائی کا کالک ہٹا کر روشن چہرہ سامنے لا کر تاریخ کے سچ کو سامنے لانے کی اشد ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سارے کوفی ہی بے وفا اور دغاباز اور غدار نہ تھے۔ اب کچھ جانثاران کا ذکر کرتے ہیں جو دل و جان کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ہی سلیمان بن سرد خزائی اور مصعب بن نجد تھے۔ جب کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حامیوں کی جماعت بنی تو اس کے ایک سرگرم ممبر سلیمان خزائی تھے۔ ان کا گھر حامیان حسین علیہ السلام کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ یہیں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کو بلانے کے لیے خطوط بھی لکھے جاتے تھے۔ سلیمان خزائی صحابی تھے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو سلیمان خزائی ان کی کوئی مدد نہ کر سکے اور کربلا کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعہ پر ان لوگوں کو سخت قلق ہوا جو کہ آپ کی مدد نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ سلیمان خزائی اور ان کے دوسرے ساتھی مصعب بن نجد بہت نادم اور شرمسار ہوئے، اور انہوں نے طے کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کے خون کا انتقام لے کر گزشتہ فروگزاشت کی تلافی کرنی چاہیے۔ چنانچہ سلیمان خزائی چند ہزار آدمیوں کو لے کر خون حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے نکلے۔ یہ جماعت توابین کہلاتی تھی۔ اس جماعت سے شامی لشکر کا مقابلہ ہوا اور بہت سخت مقابلہ ہوا، اور سلیمان خزائی نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے حسین بن نمیر تمامی کے ہاتھوں مارے گئے۔
فرش زمین پر گرتے وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر جاری تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اس طرح ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے انتقام میں جان دے کر گزشتہ غلطی کی تلافی کی، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے جرم میں ان کا سر کاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیجا گیا۔ مقتول ہونے کے وقت ان کی عمر 93 برس تھی۔ انہی وفاداروں میں ایک نام مختار ثقفی کا بھی ہے، جس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، اور اسی جرم کی پاداش میں ابن زیاد نے ان کو قید کر لیا تھا، اور وہ قید خانے میں ہی پابند سلاسل تھے کہ واقعہ کربلا پیش آ گیا۔ جب وہ قید سے باہر آئے تو انہوں نے ٹھان لی کہ وہ قاتلان حسین علیہ السلام سے بدلہ ضرور لے کر رہیں گے۔ انہوں نے اقتدار حاصل کیا اور قاتلان حسین علیہ السلام کے ایک ایک مجرم کو کٹہرے میں حاضر کر کے ان کو سزائے موت دی، اور ان کے سر قلم کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جن موضوعات پر آپ چاہتے ہیں ضرور بتائیے گا، ہم ان پر آپ کو ویڈیو بنا دیں گے۔